الحمدللہ ہمارے معزز مہمان اور عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت شیخ الحدیث ابو النصر محمد منظور احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ گھروں میں بھی جو احباب اس وقت آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ تو میں گزارش کروں گا چند اشعار کے لیے محترم جناب قاری غلام محمد عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں۔ محبت سے تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حضرت قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ ہمیشہ اہل ہڈرسفیلڈ پر مہربانی شفقت فرماتے ہیں اور ایک بڑی تعداد کا ان کے ساتھ محبت پیار کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اور یہ سعادت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ایسی شخصیات، ان کی زیارت، ان کی مجلس، ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ حضرات، یقیناً اس دور میں
قبلہ بابا جی کی شخصیت ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں تاریخ میں ان کی ہمیں یاد دلاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر انسان اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کریم کی محبت سے حصہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اور یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر آپ نے مکمل فرمائی۔ بہت سی کتابیں آپ کی چھپیں، سیرت پر آپ کی بہت سی کتابیں ہیں۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال محتاج تعارف نہیں، کئی ہزار طالب علم جن میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی تعلیم وہاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہمارے اسلاف نے بھی کیا، اور قبلہ بابا جی اسی کام کو اور اسی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جامعہ فریدیہ کے علماء خدمت دین اور خدمت اسلام میں مصروف عمل ہیں۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج الحمدللہ ہم یہاں آپ کے ملفوظات اور آپ کی پیاری باتیں جو ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں بس یہ گزارش کروں گا کہ یہ صفحیں آپ ساتھ ساتھ پر کر لیں، بالکل اگلی صفحیں جو خالی ہیں ساتھ ساتھ ہو کر جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بالکل ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے نہ آئے۔ بالکل ساتھ ساتھ ہو کر آپ بیٹھتے جائیں تاکہ ایک ترتیب اور ایک نظم جو ہے وہ قائم رہے، اور آپ انتہائی توجہ کے ساتھ حضرت کی گفتگو جو ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے، لمبی صحت والی زندگی آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں معاون بننے کی اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مسجد کا کام بھی آپ سے دیکھ رہے ہیں ساتھ جاری ہے۔ یہ اگلا حصہ جو ہے یہ دیوار نکالنے کا کام شروع ہے، اور رمضان المبارک تک یہ نیا ہال سامنے والا اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ تو بابا جی انشاءاللہ بعد میں سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، مسجد کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے، اور یہ حاضری ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ عزیز بیٹے، مولانا نے میرے بارے میں لمبی چوڑی باتیں کہہ دیں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کہنے کے لیے آپ کی مسجد کے عزیز بیٹے فاضل خطیب ہیں، لکھے پڑے ہیں۔ ان کی تقریروں کے ہوتے ہوئے میری باتیں تو یہاں شاید کامیاب نہ ہو سکیں، تاہم ثواب کے طور پر جو عزیز بیٹے نے بلغ العلا بکمالہ یہ پہلا شعر کہا، بسرا کہا، اسی سے یہ باتیں ذہن میں آئی کہ حضور اپنے کمالات کی وجہ سے بلندیوں تک کہاں پہنچے، بلغ العلا، بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ ہر لمحہ کمال کی طرف ہے، مگر اس میں ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں کو، یہ پچھلے جمعے کو تقریب ہے معراج شریف کی، کچھ لوگوں کو اس مسئلہ معراج پر اختلاف پیدا ہوا کہ صاحب سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک لمحے کے اندر اربوں خربوں میل کیسے چلے گئے، کرۂ زمہریر کیسے طے کیا، کرۂ نار سے کیسے گزر گئے، آسمانوں کو عبور کیسے کیا، سمجھ نہیں آتی، اس لیے انکار کر دیا۔ تو بیٹے اس کا جواب بڑا واضح ہے، یہ ہے معجزہ۔ یہ معراج النبی صلی بلغ العلا بکمالہ، جو محبوب مقامات کو طے کیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کو عاجز کر دے،
معجزہ عقل میں نہیں آتا، وہ ایمان میں آتا ہے. معجزہ عقل میں نہیں سماتا، ایمان میں آتا ہے. اگر یہ ضابطہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو بات عقل میں نہ آئے وہ ہے ہی نہیں، تو شق قمر چاند کا ٹکڑے ہو کر نیچے آ جانا یہ عقل میں کب آتا ہے؟ مگر ہوا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر عقل میں نہیں آیا، ایمان میں آتا ہے. یہ عقل میں نہیں آتی بات کہ ڈوبا ہوا سورج علی کی نماز قضا ہو جائے عصر کی اور گرم آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گریں. مالک یا علی، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور نماز عصر قضا ہو گئی. تو فرمایا کوئی بات. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی بات نہیں بیٹے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کے بعد عصر کی قضائی دے لینا. مگر ایسا نہیں کیا. فرمایا کوئی بات نہیں، ہم سورج کو بلا لیتے ہیں، وہ عصر پر آ جائے گا. سورج عصر پر آیا ہے، عقل میں نہیں آتا، واقعہ ہوا ہے. یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی سے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا جاؤ ان درختوں سے کہو کہ آئیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر درختوں سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. میرا یہ کہنا تھا. درختوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے انگڑائی لی، اپنی جڑوں کو نرم کیا، زمین کو چیرتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آ گئے اور کہا کہ حضور پیر نہیں تھے، پر نہیں تھے، ورنہ بہت جلدی آ جاتے. عقل میں نہیں آتی بات، مگر واقعہ ہوا ہے. یہ معجزہ ہے. پتھروں کا کلمہ پڑھنا عقل میں نہیں آتا کہ صاحب پتھر کیسے کلمہ پڑھے، مگر ہوا ہے. تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. عقل میں نہیں آتا، ایمان میں آتا ہے. تو یہ سفر معراج پاک کا سفر حضور کا معجزہ ہے. 3 باتیں اس سفر میں، مقدس سفر. عزیز بیٹے مولانا نے ممکن ہے بیان بھی کیا ہو پچھلے جمعہ یا اس سے پہلے. اس سفر کے 3 نام ہیں، اسرا، معراج اور اعراج. اس سفر کے 3 نام ہیں اور اس سفر کی منزلیں بھی 3 ہیں. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ایک منزل ہے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک دوسری منزل ہے، سدرۃ المنتہا سے دنا فتد اللہ تک یہ تیسری منزل ہے. نام بھی 3 ہیں، منزلیں بھی 3 ہیں اور حسن اتفاق ہے. عظیم و مسافر کائنات کے شہنشاہ میرے آپ کی مانو جانو کے والی مصطفیٰ کی یہاں شانیں بھی 3 ظاہر ہو رہی ہیں. ایک شان بشریت ہے، شان ملکیت ہے، شان حقیت ہے. قرآن مقدس نے اس عظیم معجزہ کو 15ویں پارہ کے آغاز میں ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. وہ ذات پاک ہے. یہ خیال نکال دو ذہن سے کہ کیسے گئے، کیسے چلے گئے، قرۂ نار کیسے طے کیا، زمہریر کیسے طے کیا، وہاں تک کیسے پہنچے. ذہن سے نکالو کہ مشکل ہے، اس لیے کہ لے جانے والا سبحان ہے، ہر نقص سے پاک ہے. جب اس کے کوئی نقص ہے ہی نہیں تو لے جانے میں کون سی دقت ہے. اسرا، جس نے علماء نے اس کا معنی کیا کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی. اذہبا، اسرا کا معنی کیا اذہبا، مگر مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اذہبا کے بجائے اسرا ہی جو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے وہی ترجمہ کیا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا کا معنی ہے سیر کرائی، اذہبا کا معنی لے جانا، جیسے بھی ہو، پکڑ کر لے جائیں، بند کر کے لے جائیں، بٹھا کر لے جائیں، ایسا نہیں. اسرا، سیر کرائی. اور سیر ہوتی ہے عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ، پورے حواس کے ساتھ سیر ہوتی ہے. ایک آدمی بے ہوش ہے، ہو گیا ہے، تو سیر کا ہے کہ اسرا. یہ سفر جو معبود کو رب نے کرایا یہ سیر کے طور پر کرایا کہ مشاہدہ کرتے گئے ہیں، سنتے گئے ہیں، دیکھتے گئے ہیں. بعبدہ، اپنے بندے کو. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عبد حضور کو کہا گیا ہے لہذا حضور بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں. میرے بیٹے، فقہا نے، علماء نے عبد کی 3 صورتیں نقل کی ہیں. ایک عبد رقیق ہے، میں اور آپ جو خدا کو مانتے ہیں خالص بندے ہیں اس کے. ایک عبد آبق ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے، کفار عبد آبق ہیں. عبد مصطفیٰ بھی ہیں، مگر کون سے عبد ہیں؟ عبد معزون ہیں. ایک عبد معزون ہوتا ہے جسے مالک کہتا ہے جا یار جو تو سودا کر لے گا وہ میرا سودا،
جو تو کہہ دے گا وہ میرا کہنا، جو تو کر دے گا وہ میرا کرنا، جس پر تو راضی اس پر میں راضی، جس پر تو ناراض اس پر میں بھی ناراض۔ محبوب عبد ہے مگر عبد معزون ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب جب تو نے کنکر پھینکے تھے ہجرت کے وقت اور لوگ اندھے ہو گئے دیکھ نہ سکے، تو نکل گیا، وہ تو نے نہیں پھینکے تھے، ولکن اللہ رما، وہ کنکر تو خدا نے پھینکے تھے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیرے ہاتھوں پر محبوب بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور عبد ہیں، عبد معزون ہیں۔ آگے فرمایا لیلا، یہ سفر ہوا کب؟ رات کو ہوا۔ رات کا انتخاب کیوں ہے؟ دن کو سفر کیوں نہیں؟ تو وہ بات واضح سمجھاتی ہے کہ چاند رات کو ہی چلا کرتا ہے، چاند کا سفر رات کو ہی ہوتا ہے، بدر رات کو ہی چمکتا ہے۔ محبوب گئے لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلی منزل ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اس آیت کا آخری سفر کا کہ بے شک وہ اللہ سمیع ہے بصیر ہے۔ ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ اللہ سمیع ہے بصیر ہے۔ یہاں تعلق کیا ہوا اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا؟ محبوب تنہا ہے، اکیلے آئے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ نہیں ہیں، عمر نہیں ہیں، علی نہیں ہیں، خدیجہ نہیں ہیں، عائشہ نہیں ہیں، فاطمہ الزہرا نہیں ہیں، کوئی ساتھ نہیں سفر میں، تنہا مصطفیٰ ہیں۔ تو قلب اطہر پر بات گزرتی ہے کہ اتنا لمبا سفر، اربوں خربوں میلوں کا سفر، میں تنہا، بارگاہ قدس سے حوصلہ افزائی ہوتی۔ محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم بصیر، تیرا اللہ سننے والا بھی ہے اور تجھے دیکھنے والا بھی ہے۔ جب تیرے ساتھ تیرا رب ہے وہ جو سمیع ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے جو بصیر ہے، تو پھر کہے گا فرق۔ یہ معنی اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا بھی کیا گیا ہے، مگر دوسرا معنی مفسرین نے ایک یہ بھی کیا ہے کہ انہو کی ضمیر حضور کی طرف لوٹتی ہے کہ حضور سمیع و بصیر ہیں۔ محبوب ہم تجھے یہ سفر، معراج کا سفر ایسے نہیں کروائیں گے جیسے آسمانوں پر عیسیٰ کو بلایا ہے علیہ السلام، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، عیسیٰ ہم تجھے سلانے والے ہیں اور سلا کر بلندیوں پر لے جانے والے ہیں۔ محبوب ہم یہ منزل طے کرائیں گے سلا کر نہیں، نیند مسلط کر کے نہیں، بے ہوشی کی حالت میں نہیں، غشی کی حالت میں نہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، تو سنتا بھی جائے گا اور دیکھتا بھی جائے گا، سارے مخاطب۔ یہ دو معنی۔ محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس 27 رجب کو، یہ پچھلا جمعہ گزرا، 27 رجب کو میرے پاس جبریل آئے۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جبریل محبوب کو لے آؤ۔ بلغ العلا، آغاز ہوتا ہے محبوب کو بلندیوں پر پہنچانے کا، اور جاؤ جبریل بیٹھو۔ جبریل چھت پھاڑ کر آتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ دروازے سے نہیں آئے، غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ شروع سے ہی جو اس واقعہ کو سننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ جبریل کا چھت پھاڑ کر آنے سے وہ یقین کر لے کہ یہ خر کی عادت ہے، عقل میں بات نہیں آتی، سارا سفر جو ہے وہ تیری عقل سے ورا ہے، وہ ایمان میں آئے گا۔ جیسے جبریل کا چھت پھاڑ کر آنا عقل میں نہیں آتی، چھت پھاڑ کر کیوں آئے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اگلے معاملات وہ بھی ایمان میں آنے والے ہیں، عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ بیٹھے رہو۔ میرا محبوب جب جاگے گا، خود جاگے گا، جگانا نہیں ہے، نیند میں خرابی نہ ہو جائے، بیٹھے رہو۔ جب محبوب بیدار ہو تو پھر کہنا ان ربک یدعوک یا محمد، پھر کہنا اے محمد آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، بلغ العلا، بلندیوں پر بلا رہا ہے، آپ کا رب آپ کو بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ پھر کہیں جبریل بیٹھے ہیں، محبوب کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر عرض کرتے ان ربک یدعوک یا محمد۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مسجد حرام میں لایا گیا، سفر کا آغاز ہے، بلندیوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ مسجد حرام میں لایا گیا، یہاں آ کر مجھے لٹا دیا گیا۔ تنہا محبوب اس کی روایت بیان کر رہے ہیں، کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی صحابیہ ہے، نہ ازواج مطہرات میں سے ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں کہ مجھے لٹایا گیا، لٹا کر میرا سینہ چاک کیا گیا، شق صد ہوا، سینہ چاک کیا گیا اور میرے سینے سے دل کو نکالا گیا۔
دل کو نکال کر زرین تشت میں تھالی میں رکھا گیا، پھر زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا دل ہے، دل نکال لیا گیا ہے، نکال کر باہر رکھ دیا گیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا دل ہے، فیہا عینان، اس میں دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھ رہی ہیں، وفیہا اذنان تسمعان، اور میرے دل میں دو کان بھی ہیں جو سن رہے ہیں۔ اس واقعہ سے اول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، کہ دل نکال لیا گیا ہے اور نکال کر باہر رکھ دیا گیا ہے، مگر محبوب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ دل نکال لیا گیا ہے، موت نہیں، یہ کہہ رہا ہوں، دل نکال لیا گیا ہے، موت نہیں۔ آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں دل کو، اور آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں کانوں کو، موت نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ حدیث پہ صحیح ہے تو پھر اگلی بات جو میں کہتا ہوں وہ بھی ذہن میں آ جائے گی۔ میرے بیٹے، میرے عزیز، جس ذات کا دل نکال لیا گیا ہے اور موت طاری نہیں ہوئی، دل نکال لیا گیا ہے، موت طاری نہیں ہوئی، تو مانو اس کی روح نکال لی جائے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے دل نکالنے کے بعد حیات ہے، دل نکلنے کے بعد حیات موجود ہے، ایسے ہی روح کے نکلنے کے بعد بھی حیات موجود ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کی روح نکلی نہیں، روح نے پرواز نہیں کی، نہیں، روح نکلی ہے۔ اگلی بات، میری روح، آپ کی روح نکلے گی۔ دنیا میں نے جو کچھ کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، آپ نے اچھے کیے ہیں، اس کا صلہ میری روح کو ملے گا۔ حکم ہوگا کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، حکم مانتا رہا، اسے جنت کے فلاں درجے میں جگہ دے دو، اس کی روح کو جنت کے فلاں حصہ میں روح کو رکھو، عرش پر رکھو، لوح قلم پر رکھو، مقدس مقامات پر میری تیری روح کو رکھا جائے گا میرے عملوں کے معیار کے مطابق۔ اب میرے عزیز دوست بیٹے، حضور کی روح پاک نکالی گئی ہے، اب اسے کہاں رکھا گیا؟ میری روح کو تو جنت میں اس لیے رکھا گیا کہ میرے جسم سے جنت اچھی تھی، میری تیری روح کو اعلیٰ مقام جنت میں رکھا گیا کہ تیرے جسم سے وہ مقام بہت اونچا تھا اور اس میں روح کی عزت تھی۔ مگر جب محبوب پاک علیہ السلام کی روح پاک کی باری آتی ہے تو پھر سوچنا ہے کہ پھر یہ روح کہاں رکھی جائے گی؟ اگر جنت میں کسی مقام پر روح کو رکھا جاتا ہے تو روح کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا سینہ جنت سے اعلیٰ ہے۔ میری روح کا حق اس لیے ادا ہوگا کہ میرے سینے سے جنت اعلیٰ ہے، تیری روح کا حق اس لیے ادا ہوگا کہ تیرے سینے سے جسم سے جنت کا مقام بلند و بالا ہے۔ مگر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک، حضور علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کھولا نہیں؟ حضور کا جسم عطر، حضور کا سینہ پاک، عرش بہت پیچھے، لوح قلم بہت پیچھے، جنت کے بلند سے بلند درجے بہت پیچھے، مصطفیٰ کا سینہ بہت آگے۔ اب روح پاک کو کسی حصہ میں رکھا جاتا ہے تو روح کا حق ادا نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ اس کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جنت تیرے لیے نہیں، جنت کا بلند مقام تیرے لیے نہیں، وہ ان کا درجے کھٹ ہیں۔ محبوب کا سینہ کی عظمت زیادہ تھی تو وہیں چلی جا جہاں سے آئی تھی۔ یہ ہے عقیدہ ملت اسلامیہ کا، میرا اور آپ کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اذا حضرت فی جناب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، فقل السلام علیکہ یا رسول اللہ، فإنہ یسمع کلامک ویجیبک بجسد الانصری۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو حضور سے عرض کر، اس عقیدے کے ساتھ عرض کر کہ وہ تیرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اپنے جسد انصری سے جواب بھی دے رہے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک، پھر فرماتے ہیں کہ وہ میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ زمزم ساری کائنات کے پانیوں سے، جنت کے پانیوں سے اعلیٰ کیوں ہے؟
متفقہ طور پر زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے، کوثر کے پانی سے، سلسبیل کناریوں سے زیادہ عمدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبوب کے دل کا کائنات میں جواب نہیں ہے، حضور کے دل کا کائنات کے اندر جواب نہیں ہے۔ اس شے کو جو لاجواب ہے اسے تویا بھی اسی سے جائے گا جو پانی لاجواب ہوگا، لہذا اس پانی کا بھی اس کا کوئی جواب نہیں کہ مصطفیٰ کے قلب پاک کو اس نے دھویا ہے۔ اگر پہلے نہیں تھا تو دھونے کے بعد پھر لاجواب ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے سینہ کے اندر دل کو رکھ دیا گیا، اور پھر مجھے جبریل نے براق پیش کیا، بلغ الغراب، بلندیوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ میں براق پر سوار ہوا اور براق کا قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تھا۔ شروع کیا سفر تو آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے فضا میں سلام کہہ رہے ہیں؟ آپ سو تو نہیں رہے مولانا؟ نعت شریف آپ نے پڑھی ہے نا؟ تو بلغ العلا پر باتیں آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ شاید کوئی اور بات کہہ دیتا، تو آپ تھوڑا سا سن لیں۔ جبریل یہ آواز آ رہی ہے، یہ آواز کہے کی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ انبیاء کی جماعت ہے جو آپ کو سلام پیش کر رہی ہے، چال خلق میں رہے ہیں، مشاہدہ برزخ کا ہے۔ اس واقعہ معراج میں بلغ العلا کے کمال میں محبوب نے اپنے سفر کا آغاز یہ بھی ذکر کیا کہ میں ایک قوم پر گزرا جو ناخنوں سے اپنا جسم چھیل رہی تھی، خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو گلے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا عذاب ہے، قیامت تک مسلط رہے گا۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا، جو قوم ہانڈی بدبودار ہانڈی کھا رہی تھی اور اچھی مزیدار خوشبودار ہانڈی پڑی ہے سامنے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو گندی خوراک کھا رہے ہیں اور اچھی خوراک کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ زانی ہیں جو بیویوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور غیروں کی طرف توجہ کرتے تھے۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میرا گزر ایک اور قوم پر بھی ہوا جس کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی اور پھر ٹھیک ہو جاتی، پھر کاٹی جاتی، پھر ٹھیک ہو جاتی۔ جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، مقرر ہیں اور امت کے لوگ ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ خطیب ہی، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرا گزر خلق میں چل رہے ہیں، برزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ نگاہ نبوت ہے، چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ کو ہیں۔ یہ عذاب جو ہو رہا ہے تو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، اب وہ کتنی گہری قبریں ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور گزرتے ہیں، دو قبروں سے گزرے، کانا یعذبان فی قبورہما، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ سرکار کی سواری رک گئی، فرماتے ہیں کہ بلاؤ، لاؤ سبز ہری لاؤ، شاخ لاؤ۔ ہری شاخ لائی گئی، اسے چیرا اور قبروں پر گاڑ دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سبز شاخیں میں نے گاڑ دی ہیں، یہ تسبیح پڑھتی رہیں گی، عذاب میں کاڑ جائے گا۔ اب یہ قبریں کتنی گہری تھی کوئی پتہ نہیں۔ چل خلق میں رہے ہیں، دیکھ برزخ کو رہے ہیں۔ پھر اسی پر صحابہ نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے چلتے ہوئے قبروں میں عذاب دیکھ لیا ہے تو آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ حضور فرماتے ہاں مجھے پتا ہے۔ کانا احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، وآخرہما لا یستنزع عن البول، اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑے پلید رکھتا تھا، جسم پلید رکھتا تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام خلق میں چلتے ہیں اور برزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کا پہلا سفر مسجد اقصیٰ پر ہوا۔ مسجد حرام سے چلے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل طے ہو رہا ہے، برزخ مسجد اقصیٰ پر آئے ہیں۔ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا، کچھ لوگوں نے، علماء نے کہا کہ حضور آ گئے مسجد میں،
مسجد اقصی میں آ گئے، پھر انبیاء آئے. اس سے مجھے اختلاف، میں نے اسے نہیں لکھا، نہیں، محبوب کی آمد سے پہلے نبی موجود تھے، استقبال تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال سبھی کریں. 1,24,000 انبیاء نے محبوب کا استقبال کیا. اور نماز مصلی خالی ہے، جبریل مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں، بلندیوں کی طرف آغاز ہے، نماز پڑھتے ہیں. ہماری امامت کے بارے میں ہمارا متفقہ مسئلہ علماء کا یہ ہے، حق و بالامامت عالم ہم، سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو 10-20 آدمیوں لکھا پڑھا زیادہ ہے. اب 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کی موجودگی ہے، مگر امامت کے لیے مصطفیٰ کو منتخب کیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ سارے نبیوں سے عالم مصطفیٰ زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. نماز کے بعد محفل ختم نہیں ہوئی، پھر آل انبیاء کانفرنس ہوئی ہے، سارے نبی اکٹھے ہیں. اس اجتماع میں، اس کانفرنس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، داؤد علیہ السلام کی تقریر ہے، الیاس علیہ السلام کی تقریر ہے، سلیمان علیہ السلام کی تقریر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے. جب سارے مقررین، سارے خطبہ، سارے مقررین نے اپنی تقریریں ختم کر لیں تو آخر میں صدر محفل مصطفیٰ کی باری آتی ہے. اور یہ بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے، بلغ العلا بکمال ہی، کہ محبوب پاک علیہ السلام کس طرح بلندیوں کو پہنچ رہے ہیں. سارے نبی پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں. سارے نبیوں کی تقریریں ختم ہو گئی ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی آخری تقریر ہے. آپ اپنے آپ ختم نبوت کا ذکر فرماتے ہیں، کائنات کے رسول ہونے کا ذکر فرماتے ہیں، اپنے کمالات کا، اللہ کی عطا کا ذکر فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے رف براق بھی تھی، سواریاں بھی 3 ہیں. ایک کا نام براق ہے، دوسری کا نام سیڑھی ہے، اور تیسری سواری کا نام رف ہے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے سیڑھی پیش کی گئی اور میں اس پر سوار ہوا. اس جیسی حسین سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. آسمانوں پر گئے ہیں، دستک دی ہے. کون؟ جبریل. میں جبریل ہوں. تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی تحقیق کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے. سارے نبی عام دروازوں سے چلے گئے ہیں، مگر یہ دروازہ خاص تھا محبوب پاک علیہ السلام کا، اس سے گئے. اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ بلغ العلا کی صورت کیسی ہے. بلندیوں پر گئے ہیں، آسمانوں کو طے کرتے ہوئے گئے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اگلے آسمان کے فرشتے پھر مصطفیٰ کے ساتھ آگے گئے ہیں، پھر بلندی کی طرف، پھر بلندی کی طرف، پھر بلندی کی طرف، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. سدرہ یہ دوسرا مقام ہے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منزل دوسری ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک منزل ہو گئی، مسجد اقصی سے سدرہ تک دوسری منزل ہے. اب سدرہ کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. سدرہ کو ڈھانپا جس نے ڈھانپا. کس نے ڈھانپا تھا؟ کئی ترجمے کی ہیں علماء نے. خدا کی رحمت نے ڈھانپا تھا، خدا کے فضل نے ڈھانپا تھا، خدا کے کرم نے ڈھانپا تھا. مگر مجھے جو معنی اس سے زیادہ اچھا دل پسند لگتا ہے وہ یہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک جتنے فرشتے آئے تھے وہ سارے سدرہ پر چڑھ گئے تھے کہ محبوب کو بلند جاتے ہوئے دیکھ سکیں کہ محبوب کہاں جا رہے ہیں. جیسے آپ کے ہاں کوئی معزز مہمان آ جاتا ہے تو لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں کہ صدر آیا ملک کا. سارے یکساں سدرۃ المنتہا فرشتوں نے ڈھانپا تھا. جبریل پیچھے رہ رہے ہیں، کھسک رہے ہیں. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں، چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چراغ تافتی. معاملہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے اقصی تک، اقصی سے سدرہ تک میں تیرے ساتھ رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہا ہے، اب پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. محبوب میری ہمت کی بات نہیں ہے، اگر ایک لمحہ بھی آگے جاؤں، ذرا بھی آگے جاؤں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا دیں گی. لو دنو تو لاہ ترک تو، اگر میں آگے جاؤں تو جل جاؤں گا. یہ جناب جبریل علیہ السلام نے کہا آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کو سناتے ہوئے یہ بات ذہن میں آ رہی، کاش
کہ جناب جبریل اگر سامنے ہوں اور میری ہمت ہو دیکھنے کی تو ان سے عرض کروں کہ حضور جناب جبریل آپ یہ جو حضور سے کہتے ہیں کہ آگے جاؤں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا دیں گی، اسے فرما رہے ہیں اگر مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ نال پاک لگ کر وہ عرش پر چلے جاتی ہے، جوڑا چلا جاتا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا دستار سر عطر کو لگ کر وہ دستار عرش سے پار چلی جاتی ہے، مصطفیٰ کے کپڑے جسم کو کے ساتھ لگ کر وہ عرش پر چلے جاتے ہیں، عرش سے آگے چلے جاتے ہیں، دنا فتد اللہ کی منزلوں کو طے کر لیتے ہیں، تو آپ بھی کہتے کہ حضور مجھے بھی لیتے چلیں، تو حضور آپ کو بھی لے جاتے، مگر آپ نے کہا ہی نہیں۔ غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر جبریل کہہ دیتے حضور ساتھ لے جاتے تو یار لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا یہ کون سا کمال ہے، یہ بلغ اللہ حضور کے لیے یہ کہنا کہ انہوں نے بندیوں کو پایا کون سا، وہ تو جبریل بھی چلے گئے تھے، اس لیے جبریل کو ایسی بات ہے۔ اس موقع پر سدرہ کے اس گفتگو پر ایک مجھے اور بات یاد آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولانا ٹائم کتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا جبریل جب میرے بابا کو آگ میں ڈالا گیا تھا ابراہیم کو، اس وقت تو نے کچھ کہا تھا؟ جی ہاں میں نے عرض کی تھی کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ مجھے کو اپنی بات بتائیں، کوئی درخواست ہے تو کہیں، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی اور فرشتہ نہیں جا سکتا، میرا بلند مقام ہے جانے کا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تو نے میرے بابا سے یہ کہا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں کوئی بات ہے تو کہہ دیں۔ جبریل آج میں تجھے اپنے اس بابا کے جواب کا جواب دیتا ہوں، آج میں اس کا صلہ دیتا ہوں تجھے۔ اس وقت تو نے بابا ابراہیم سے کہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ جبریل آپ اپنا کام کرو، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبریل آج تو مجھے بتا کوئی تیری حاجت ہے؟ اس وقت تو نے میرے بابا سے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تیرے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں۔ آج میں تجھے کہتا ہوں کہ تیری کوئی ضرورت ہے، تیری کوئی حاجت ہے، تو بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھٹک بھی نہیں سکتا۔ محبوب بلغ العلا بکمال ہی، حضور بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ پہنچے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن پلسرات سے جب فرید الدین مسعود کا گزر ہو، پیر اس کے ہوں پر میرے ہوں، جب عبد القادر جیلانی کا گزر ہو، پیر ان کے ہوں پر میرے ہوں، معین الدین کا گزر ہو، پیر ان کے ہوں پر میرے ہوں، آپ کی امت کے ایماندار گزرے میرے پروں کو روندتے ہوئے گزرے، مجھے یہ خوشی ہے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں بڑھتا گیا، اللہ کی صفات کی عالم سے بھی محبوب نے کہتی ہے بلغ العلا بکمال ہی، پہلے صفات کا درجہ ہے۔ لما مر علی الرحیم کان رحیمہ، جب حضور اللہ کی صفت رحیم سے گزرے تو مصطفیٰ بھی رحیم ہو گئے۔ وکانا لما مر علی الستار کان ستارا، جب اللہ کی صفت ستار سے گزرے تو محبوب ستار تھے۔ یہ صفات کا جلوہ محبوب پاک علیہ السلام نے اللہ کی ساری صفات کو اپنے اندر سمویا ہے۔ الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، ہیں رسول، ہیں محبوب، مگر اللہ کی ساری صفات کا مظہر ہے۔ بڑھتا گیا ہے حتیٰ کہ آخری مقام آ جاتا ہے دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین۔ محبوب اس مقام پر پہنچے جو دنا فتد اللہ کی منزل ہیں، خدا کی زیارت بلغ العلا کا آخری مقام جو تھا بے کمال ہی، وہ محبوب پاک علیہ السلام کا رب ذوالجلال کی زیارت کرنا تھا۔ مجھے بائبل دیکھنے کا زندگی جوانی میں بڑا اتفاق ہوا۔ کبھی کبھی میں دعویٰ کیا کرتا تو اس دور میں جب عیسائیت کے ساتھ باس مباحثے مناظرے تھے تو کہا کرتا تھا کہ کوئی پادری، کوئی لکھا پڑھا عیسائی میرے ساتھ باس کر لے کہ وہ بائبل کی زیادہ بائبل سے واقف وہ ہے یا میں ہوں۔ تورات انجیل زبور کی پڑھیں، مگر یقین جانے بیٹے کسی کتاب میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحیفوں میں جو میری نظر سے گزرے، کسی میں رب ذوالجلال، کسی نبی نے رب ذوالجلال کی زیارت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کیا ہے تو مصطفیٰ نے دعویٰ کیا، وَلَقَدْ رَأَىٰ رَبَّهُ، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ بھی دعویٰ نہ ہوتا تو اسلام تو کمزور دین ہوتا، کہ خدا کو کہتے ہیں۔ ہر نبی نے
ہر نبی نے خدا کا ذکر کیا ہے. میں جناب آدم سے پوچھتا ہوں کہ بابا جی آپ کو رب کے متعلق کیسے علم ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا. میں جبریل سے پوچھتا ہوں جبریل آپ کو رب ذوالجلال کا کیسے علم ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں غیب کے پردہ سے آواز آتی تھی میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، میرا پیغام فلاں نبی کو دے دیں. 1,24,000 نبیوں سے آپ یہی سوال کریں، ہر نبی یہی جواب دے گا کہ مجھے جبریل نے بتایا. اور جبریل علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں غیب کے پردہ سے آواز آئی. مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں فاطمہ الزہرا کے بابا جان پر، قربان جائیں حسنین کریمین کے نانا جان پر، کہ جب یہی سوال مصطفیٰ سے کیا جاتا ہے کہ حضور آپ نے رب کو دیکھا، یہی سوال آپ نے رب کو دیکھا، تو 1,24,000 انبیاء کے جوابات، ان میں سے محبوب نے کسی کو ٹچ نہیں کیا، کوئی جواب نہیں. ہر نبی نے کہا کہ مجھے جبریل نے بتایا. جب سرکار سے یہ سوال ہوتا ہے تو حضور جبریل کا درمیان سے پتہ کاٹ دیتے ہیں، جبریل کا ذکر تک نہیں کرتے. یا رسول اللہ رب کو دیکھا آپ نے؟ لوگ آج انکار کرتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. آپ تو فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین شکل میں دیکھا ہے. تو یہ وہ دعویٰ ہے محبوب پاک علیہ السلام کا جو کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا. یہی وہ بلندیوں تک پہنچنے کا معاملہ ہے. بہت سے کمالات ہیں، آپ کا وقت بھی تھوڑا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ محبوب کمالات اتنے اعزاز سے بلائے گئے ہیں تو کیا کچھ نہ دیا ہوگا. جنہیں بلایا جائے تو اسے کیا کچھ نہ دیا ہوگا. خود بخود مہمان آ جائے تو میں اور آپ اسے کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جسے بلایا جائے بڑے اعزاز کے ساتھ بلایا جائے اسے کیا نہ دیا ہوگا، سب کچھ دیا. اس کا اشارہ کیا فوحا الی عبدہ ما اوحا. یہ بات نہ پوچھو کہ وہاں میں نے دیا کیا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے باتیں کی جو کی وہ تمہیں نہیں بتا. واپس محبوب کمالات لے کر آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، درمیان میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو رب نے کیا دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے 50 نمازوں کا حکم ہے. عرض کرتے ہیں جی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، امت پر گراں گزرے گا، آپ پھر جائیں معافی مانگیں، کم کروائیں. حضور پھر واپس ہوتے ہیں، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر سوال بار بار. یہ آپ نے سنی ہے بات پڑھی ہے 9 مرتبہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ محبوب نے رب ذوالجلال کو 1 مرتبہ نہیں دیکھا، 9 مرتبہ دیکھا ہے. چونکہ ہر باری گئے ہیں دیکھا ہے، اور ہر باری 50 سے 5 کم ہوتی گئی ہیں. آخر میں 5 رہ گئی تو پھر کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی جی 5 نمازوں میں تخفیف کرا دی. ٹھیک ہے، میری بھی مدد کی، تیری بھی مدد کی، مگر یہ بھی مانو کہ مصطفیٰ کو اللہ کے دیکھنے کا جو کمال تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیب نہ تھا. آج انہیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ موسیٰ جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے انہیں بار بار دیکھ لو. 9 مرتبہ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، اور 9 مرتبہ ہی جناب موسیٰ نے محبوب پاک کو دیکھ کر خدا ذوالجلال کے جلووں کا اپنے اندر سمایا. ایک آخری بات موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک بات اور کہی کہ حضور آپ نے کہیں فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا؟ تو حضور فرماتے ہاں میں نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء حق انبیاء بنی اسرائیل کی طرح دین کا کام کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں جی مہربانی کریں کوئی اپنا عالم دکھا تو دیں. تو حضور فرماتے ہاں کوئی حرج نہیں. امام محمد غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے، اس سے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو. جناب کلیم پوچھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے، غزال کے رہنے والا ہوں، باپ کا فلاں نام ہے، سود کا کام کرتا ہوں، شہر فلانا ہے، یہ ہے وہ 5 6 7 باتیں کہہ دیں. جناب کلیم مسکرا کر کہتے ہیں حضور آپ کی امت کا بڑا عالم، سوال میں نے ایک کیا تھا کہ تیرا نام کیا ہے، اور سوال کا جواب اس نے 1 کے بجائے 7 بیان کر دیے. یہ کیسا عالم ہے؟ تو حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرمایا تو میں جواب دے دوں؟ ہاں جناب آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے جواب کیوں دیے اتنے؟ آپ سے رب ذوالجلال نے جو پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہے یا عصا یتوکا علیہا وحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے سوٹا ہے بس. آپ نے کہا جی سوٹا ہے، پتے چاڑتا ہوں، بکریوں سے کام دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ نے کیوں جواب اتنے دیے تھے؟ رب نے تو اس نے ہی پوچھا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی میں نے تو اس لیے لمبی بات کر دی تھی کہ خلاق کائنات کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہوا تھا، خلاق کے ساتھ رابطہ قائم ہوا تھا. میں چاہتا تھا کہ رب سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں، میں تو اس لیے کیا تھا. تو جناب غزالی فرماتے بس حضور یہی بات ہے، میرا بھی رابطہ بنی اسرائیل کی عظیم اور جلیل القدر نبی سے ہوا ہے، میں نے بھی یہی کہا کہ زیادہ دیر تک باتیں ہوتی جائیں تو اچھا ہے. اور اس کے بعد پھر امام غزالی کہتے ہیں جی اور جواب دوں؟ تو حضور نے اپنی انگلی پہلو میں ماری، فرمایا نہیں، نبی ہے کہیں جلال میں نہ آ جائے، غصے نہ ہو جائے. اب پیدا ہوئے امام غزالی تو ان کے پہلو میں مصطفیٰ کی انگلی کا نشان تھا. بلغ العلا بکمالہ. شکریہ آپ نے مجھے موقع دے دیا کہنے کا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات انتہائی عالمانہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. حضرت شیخ الحدیث قبلہ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت سی باتیں آپ نے آج سنی ہیں اور ذہن نشین بھی رہیں گی ہمارے عقائد کی اصلاح. اور انشاءاللہ العزیز اس مجلس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہم سب کو نصیب رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر سلامت رکھے. آپ کی یہ گفتگو یہاں بھی آپ نے سنی، اس وقت لائیو دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں بھی احباب سن رہے تھے، پاکستان میں بھی جامعہ فریدیہ کے بہت سے احباب سن رہے تھے، چونکہ ہر جمعہ کا جو خطبہ ہے ہمارا یہ لائیو ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر یہ گفتگو آج کی بابا جی کی اس وقت ریکارڈ بھی ہو چکی ہے. آپ بعد میں جا کر سننا چاہیں تو حضرت کا نام آپ ٹائپ کریں تو گفتگو آپ کی سماعت کر سکتے ہیں. تو ایک بہت سے احباب نے مسجد کے لیے آج خدمت کی ہے. ظاہر اسلام صاحب نے 500 پاؤنڈ کا چیک پیش کیا ہے. یہ کوئی